مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ اہل حدیثوں کو ٹی وی پہ جب بلایا جاتا ہے تو ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، دو کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ دونوں کا موقف مختلف ہوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، شاید مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ کر دی ہے۔ مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، اہل حدیث عالم دین کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی رنگ اور نسل کا ہو، اس کی فقہ، اس کا مسئلہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ اس نے مسئلہ حل کرنا ہے یا قرآن سے حل کرنا ہے یا حدیث کی کتاب سے حل کرنا ہے۔ ایک بلانے کی جو وجہ آپ نے بیان کی ہے مفتی صاحب، وجہ وہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا احناف کے دو دو تین تین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں، طنز کرنا مقصود نہیں ہے، نہ کبھی کسی کو تکلیف دینا مقصود ہے۔ آپ نے کہا کہ ہم اہل حدیث کا احترام کرتے ہیں، لیکن میں تو کل کی بات کرتا ہوں، میں آپ سب دیوبند کا احترام کرتا ہوں، لیکن اتنے متعدد اور مختلف علماء اس لیے بٹھائے ہوتے ہیں، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے دیوبندی کا مسئلہ فقہ حنفی ہی کے ماننے والے بریلوی سے مختلف ہے، فقہ حنفی ہی کے ماننے والے چشتی کا مسئلہ فقہ حنفی ہی کے نقش بندی سے مختلف ہے۔ اس لیے دو دو چار چار بٹھانا اس بات کے اوپر دلالت ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں جو فرق ہے وہ واضح ہو جائے۔ ایک بھی بٹھایا ہو، اللہ کا شعر ہو، ایک بھی ہو، اس کا مسئلہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہی مسئلہ سعودی عرب کا اہل حدیث بھی بیان کرے گا، مصر کا بھی وہی بیان کرے گا، امریکہ کا بھی وہی بیان کرے گا، ساؤتھ افریقہ کا بھی وہی بیان کرے گا۔ آج تک آپ کو کبھی کسی اہل حدیث نے یہ جو انہوں نے بات کی، شاید ان کے ذہن میں یہ جو اہل حدیث کے جماعتی اختلاف ہیں، اس حوالے سے شاید ان کے ذہن میں آیا کہ ایک اہل حدیث دوسرے کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اختلاف جماعتی اختلاف ہے۔ عقیدے میں یا مسائل میں اہل حدیث کا 1200 سال سے کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اور آپ نے ڈیمانڈ کی آپ ایک فقہ لکھ دیں۔ اللہ کے بندے، ہمیں آپ پہ یہ اعتراض ہے کہ قرآن اور حدیث کے ہونے کے بعد آپ کو کس نے کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ الگ الگ فقہ کی کتابیں بھی لکھی جائیں؟ یعنی جو اعتراض ہمارا آپ پہ، ہم نے کہہ رہے ہیں آپ بھی لکھ دیں۔ ہماری فقہ تو مرتب ہے، لکھی ہوئی ہے، ہمیں صحیح ستہ کے بعد بخاری شریف کے ابواب فقہی نہیں ہیں، مسلم شریف کے نہیں ہیں، یا یہ حدیث کی کتابوں میں معین کردہ متعین احادیث کے اور ابواب کے بعد مزید کسی فقہ کی ضرورت ہے؟ کسی فقہ کی ہم سمجھتے ہیں ضرورت ہی نہیں۔ ہماری فقہ محدثین ہے اور مسلک محدثین ہے۔ ہمارے نزدیک دین اس چیز کا نام ہے جو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا اور صحابہ نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو۔ پھر انہوں نے اس حوالے سے دو باتیں مزید بھی کی ہیں، بات آئی ہے تو اس بات کا بھی جواب دے دیتے ہیں کہ 20 تراویح کے بارے میں اور 3 طلاق کے بارے میں بڑا واضح ہوں جی، اس میں اہل حدیث سے خطا ہوئی۔ ایک بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور طارق مسعود صاحب نے یہ دعویٰ کیا اہل حدیث اس سے اگلی حدیث نہیں پڑھتے، آگے اس سے زیادہ رکعتوں کا اور 20 رکعت کو مسنون ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا انہوں نے بخاری سے کہ آگے موجود ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں آپ کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاتا، نہ آپ کے اوپر الزام لگاتا ہوں، ہو سکتا آپ کے ذہن میں کوئی اور کتاب ہو۔ آپ کے 1200 سال میں کسی حنفی عالم دین نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بخاری شریف کے اندر 20 رکعت موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ صحیح احادیث، بخاری نہیں، صحیح احادیث میں حدیث کی کسی بھی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر 20 رکعت مسنون ثابت ہو، اللہ کی قسم سب سے پہلے اہل حدیث اس کو اختیار کریں گے۔ ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے، ہمارا مسلک ہی اہل حدیث ہے۔ حدیث اور 11 رکعت سے آپ نے اب بخاری شریف کا وہ پیج سکین کر کے لگا دیں، عوام کے سامنے بات کھل جائے گی کہ کہاں پہ بخاری شریف میں لکھا ہے۔ پھر آپ نے بات کی حضرت عمر کی، موطا امام مالک میں صاحب بن یزید کی جو روایت ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ تمیم داری کو اور ربیع بن کعب کو حضرت عمر نے حکم دیا ہے 11 رکعت نماز کو ادا کرو، تراویح کی 11 رکعت با جماعت نماز کو ادا کرو۔ حضرت عمر کا حکم 11 رکعت کا ہے۔ کہتے ہیں جی اسی موطا میں 20 رکعت کا واقعہ موجود ہے۔ 20 رکعت کی جو روایت موجود ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے دور میں کسی علاقے میں ہوتی تھی، اور جو بندہ بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا دور بھی نہیں پایا۔
اب یہ حدیث منقطع ہوگی انقطاع سند میں کہ نہیں؟ جس شخص نے حضرت عمر کا دور نہیں پایا وہ دعویٰ کرے حضرت عمر کے دور میں یہ ہوا، اگر ہوا بھی ہو بالفرض مان لیا جائے، اول تو منقطع سند منقطع ہو اور اس نے وہ دور ہی نہ پایا ہو تو یہ بات قابل حجت ویسے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح حدیث اسی کتاب میں موجود ہے کہ 11 رکعت کا حکم دیا تمیم داری کو اور ربیع ابن کعب کو. بالفرض مان لیا جائے ہوئی تھی تو کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا اس کا الزام حضرت عمر کے اوپر لگے گا، یا حضرت عمر کے حکم کو سے ہوئی ہے، کس مسجد میں ہوئی ہے، کس امام نے پڑھائی ہے، کوئی علم نہیں ہے، ہوئی ہے. تان تشنیع مقصود نہیں ہے. اگر کوئی کام معاذ اللہ حضرت عمر کے دور میں ہوا تو وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ بتائیں، وہ ضروری ہے کہ جائز ہو؟ جائز ہونے کے لیے بھی الگ دلائل اور شرائط ہے کہ نہیں. حضرت عمر کے دور میں اگر کہیں ہوئی ہے، نہ اس کے امام کا پتہ نہ اس کی مسجد کا، اگر ہوئی ہے، اول تو جس بندے نے یہ روایت بیان کی ہے انہوں نے حضرت عمر کا دور ہی نہیں پایا. تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے حضرت عمر کے دور تک اجماع صحابہ 11 رکعت تراویح کے اوپر. پھر عجیب و غریب لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالنے کے لیے جی اہل حدیث بڑے ہم سخت ہیں. ہم تو آپ کو کبھی آپ کے اوپر آپ بتائیں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے طنز بھی کیا اور تشریح بھی کیا، ہم کہتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے ہم نے یہ بات سمجھی ہے، یہ موقف ہے، اور آپ نے یہ جو الزام لگایا اہل حدیث کا موقف مختلف ہوتا ہے. سبحان اللہ. آج تک کسی اہل حدیث امام نے میرے پہ، قاری خلیل صاحب پہ، حماد لکھوی صاحب پہ، یا جو ہمارے علماء ارشاد الحق عصری صاحب یا مولانا مسعود عالم صاحب یا کسی عالم کے اوپر یہ اعتراض کیا ہو کہ نہیں نہیں یہ اہل حدیث کا مسئلہ، عبداللہ ناصر رحمانی صاحب یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں. ہمارے ہاں تو یہ اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی عالم جہاں بھی بیٹھ کے عقیدے کا اور فقہ کا جو بھی مسئلہ بیان کرے گا وہ ہمارے مابین اتفاقی ہوتا ہے، اختلاف ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. اس لیے ایک بٹھایا جاتا ہے کہ ایک بھی کافی ہے، کہ اس نے جو بات کرنی ہے مسلک کی نمائندگی کی کرنی ہے، پورے مسلک نے اس کو اون کرنا ہے، اس لیے ایک کافی. ہاں ہمارے مسلک کے اندر واضح طور پہ ہمارا جو مسلک محدثین ہے یا فقہ محدثین ہے اس کے اندر واضح طور پہ کچھ کرائٹیریاز ہیں کہ جو بندہ صحابہ کی توہین کرتا ہے اس کا مسلک اہل حدیث سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کرتا ہے. یہ باتیں ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو کہ میں اہل حدیثوں کا نمائندہ اور صحابہ کی توہین کرتا، اس کو اہل حدیث مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا. کسی سے بھی پوچھ لیں. اور یہ جو جماعتی اختلاف ہے، اہل حدیثوں کی جماعتیں متعدد ہیں لیکن ہمارے مابین تو فقہ کا اور عقیدے کا اختلاف. ہماری تو فقہ اور عقیدہ سارے کا سارا وہی کے تابع ہے، قرآن اور حدیث ہمارے لیے حرف آخر ہیں. تو مفتی طارق مسعود صاحب ان کے ساتھ میرا براہ راست بھی اچھا تعلق ہے. سوال آیا آج تو میں جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بہت سے ساتھی کمنٹس بھی کر رہے تھے کہ آپ کے دوست بھی ہیں اور آپ کا ان کے بارے میں رویہ بھی نرم ہوتا ہے، لیکن وہ آج کل کے دنوں میں اب یہ دیکھیں ان دنوں میں آپ اگر مثال دینا اپنی بات سمجھانا بھی چاہتے ہیں آپ وہ دلائل دیں جو آپ کے دلائل بنتے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ پہ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ رسول اللہ نے 20 پڑھی ہیں. اگر آپ کہیں گے تو آپ کو بخاری سے ثابت کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا صحیح بخاری میں موجود ہے. 1200 سال سے کسی عالم نے نہیں کیا. اور پھر آپ نے کہا جی 3 طلاق اور 20 تراویح کا مسئلہ جو ہے یہ اس میں اہل حدیث گڑھ. اللہ کے بندے، رکانہ کی حدیث صحیح موجود ہے کہ رکانہ نے 3 طلاقیں دی تھی اور وہ نادم ہو گئے، پریشان ہو گئے. دین فطرت ہے اسلام کے نہیں. ایک بندے نے جذباتی ہو کے غصے میں طلاق دے دیا، طلاق 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 کہتا چلا جا رہا ہے. بعد میں وہ نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے. رسول اللہ نے کہا جاؤ جا کے رجوع کر لو. ایک ہی مجلس میں دی تھی، لفظ بھی موجود ہے بعض حدیث کی کتب میں. جی ہاں ایک ہی ہوئی ہے. یہ مولوی اور اہل حدیثوں کا فتویٰ ہے کہ رسول اللہ کا فتویٰ ہے. اور پھر صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے، رسول اللہ کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے اوائل دور میں 3 طلاقوں کو ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک سمجھا جاتا تھا. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. آپ اپنے دلائل دیں کہ ہاں حضرت عمر نے اس کو انتظامی طور پہ لاگو کر دیا تھا، لوگ دلیر ہو گئے تھے تو حضرت عمر نے کہا میں ان کو یہ اللہ کی حدوں سے کھیلنا ہے. آپ اس طرح کے دلائل دیں. اگر عوام کو آپ کی بات سمجھ آ جائے آپ عوام کو کنونس کریں. ہم آپ کو ابلاغ سے یا تبلیغ سے روک تھوڑی رہے ہیں، لیکن آپ اگر کسی چیز کو غیر مسنون کو رسول اللہ کی سنت بنائیں گے اور قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے بخاری میں موجود ہے تو پھر آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے.